نصر السیاد نامی ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن جب شدید بھوک کی حالت میں اس کی بیوی اور بیٹا بیٹھے تھے تو اس کے پاس ان کی بھوک برداشت نہ ہوئی تو باہر نکلا۔ راستے میں جا رہا تھا، نہایت پریشان حال تھا کہ اس کی نظر احمد بن مسکین ایک عالم دین بیٹھے تھے ان کے اوپر پڑی تو وہ ان سے عرض کرنے لگا اپنی غربت کی داستان ساری کہ کیا ہمارے حالات چل رہے ہیں۔ تو وہ عالم دین اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کو اپنے ساتھ سمندر پر لے گیا۔ سمندر پر جب وہ پہنچے تو اس نے کہا کہ 2 رکعت نفل اللہ رب العزت کے لیے پڑھو، صلاۃ الحاجت کے۔ خود بھی اس نے 2 نفل پڑھے، اس کو بھی پڑھوائے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو اس نے اس کو ایک جال دیا اور کہا کہ اس جال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سمندر میں پھینکو۔ تو اس نے وہ جال سمندر میں پھینکا تو اس میں پہلی بار ہی میں ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی۔ اس نے اس جال کو کھینچا، اس مچھلی کو باہر نکالا، وہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ تو وہ عالم دین احمد بن مسکین اسے کہنے لگا کہ اس کو لے جاؤ اور بازار میں جا کے فروخت کر کے اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے کھانے کا سامان خرید لو۔ تو وہ گیا، اس نے جا کے بازار میں اس مچھلی کو بیچا، جس سے اس نے ایک قیمے والا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور خوشی سے کہ میں جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑی جو سڑک کنارے بیٹھی تھی اور بھوک کی وجہ سے نیم بے ہوش تھی، اور ساتھ ہی اس کا ایک چھوٹا بیٹا بیٹھا تھا، وہ بھی نہایت بھوک کی شدت میں کمزوری کی حالت میں نڈھال بیٹھا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ان میں اور میرے بیوی بچوں میں کیا فرق ہے، جو ان کی حالت ہے وہی ان کی حالت ہے، ان کے لیے تو میں سہارا بنا، ان کے پاس پتہ نہیں کوئی سہارا ہے بھی یا نہیں۔ تو اس نے وہ دونوں پراٹھے ان کی طرف بڑھا دیے اور اس عورت سے کہنے لگا کہ یہ لو کھاؤ اور اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔ تو وہ عورت جو آنسوؤں سے بیٹھی رو رہی تھی، ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی، اور جب اس کے بچے نے لقمہ توڑا تو اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تو ابو نصر کہتے ہیں کہ مجھے عجیب سی تسکین ملی، عجیب ہی مجھے سکون ملا۔ تو میں ان کو دیکھتا رہا، پھر میں وہاں سے چل دیا۔ تو میرے خیال میرے دل میں آ رہا تھا کہ اب گھر جا کے بیوی بچوں کو کیا جواب دوں گا اور ان کی حالت میں کیسے دیکھوں گا۔ تو میں ایسی سوچ میں گم تھا کہ ایک منادی والا اعلان کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے ابو نصر سے ملا دے۔ تو لوگوں نے دیکھا تو کہا یہی تو ہے ابو نصر جسے تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کچھ دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو تجھے جانتا نہیں، خیریت ہے؟ وہ کہتا کہ تیرے باپ نے میرے پاس 30,000 درہم امانت کے طور پر رکھوائے تھے، یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ وہ جب سے فوت ہو چکا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اب ان پیسوں کو کیا کروں، تو وہ تیرے باپ کی امانت میرے پاس ہے، وہ میں تجھے لٹانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو نصر کہتا ہے کہ اس نے وہ ساری رقم میری طرف بڑھائی اور مجھے دے کر چلا گیا۔ میں ایک دم بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، اس سے میں نے خوبصورت گھر بنایا،
تجارت شروع کی. اللہ رب العزت نے میرا اتنا کاروبار چمکایا کہ میں 1,000 درم شکرانے کے طور پہ صدقہ کر دیا کرتا تھا. میں خوش دلی سے صدقہ کیا کرتا تھا اور میں دل میں اپنے اوپر رشک کیا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا زیادہ صدقہ کرنے والا بنا دیا ہے. تو کہتا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا کہ حشر کا میدان لگ چکا ہے، ترازو آ چکا ہے اور ایک منادی کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اس کے ابو نصر کی نیکیاں اور گناہوں کو تولا جائے. تو میں خوش کھڑا تھا، میرے گمان میں وہی اپنے صدقات تھے جو میں نے بہت زیادہ تعداد میں بڑی بڑی رقمیں صدقہ کی تھی. تو میں نے کہا اب وہ آئیں گی تو ضرور میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جب میری نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا تو اس میں وہ 1,000 درم صدقے کے تھے اور ایک طرف میرے گناہوں کو رکھا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گناہ بڑھ گئے، ان صدقوں کی کوئی ویلیو نہ رہی، وہ ایک روئی کی طرح ثابت ہوئے اور میری گناہ جو ہیں وہ ایک پہاڑ کی طرح اس پہ پلڑے پہ جم گئے. تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، میں نے اتنا کچھ صدقہ کیا، مجھے تو اس کا کوئی اجر نہیں مل رہا. تو منادی کرنے والے نے پھر اعلان کیا کہ اگر اس کی نیکیوں میں سے کچھ بچا ہو تو وہ لے کر آؤ. تو کہتے ہیں کہ وہی 2 روٹیاں جو میں نے اس عورت کو اور بچے کو دی تھی وہ لائی گئی، وہ اس پلڑے کے اندر رکھی گئی. تو وہ پلڑا کچھ جھکا لیکن اتنا نہیں کہ گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا. ابھی برابر بھی نہیں ہوئے تھے دونوں پلڑے. تو میں پھر پریشان ہو گیا. تو منادی کرنے والے نے پھر اعلان کیا کہ اس کی نیکیوں میں اور کچھ ہے تو لے کر آؤ. تو پھر اس عورت کے آنسو لائے گئے جن آنسوؤں سے وہ عورت رو رہی تھی. جب وہ آنسو میری نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گئے تو اس نے دونوں پلڑوں کو برابر کر دیا. اب میرا نیکیوں اور گناہوں والا پلڑا برابر ہو گیا. تو میری کچھ جان میں جان آئی کہ شاید اب میری نجات ہو جائے. تو منادی کرنے والے نے پھر اعلان کیا کہ اگر اور کوئی نیکی اس کے پاس ہے تو وہ بھی لائی جائے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس بچے کی مسکراہٹ لائی گئی جو ان روٹیوں کے بدلے اس کے چہرے پر آئی تھی. جب وہ میرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی تو اس نے گناہوں والے پلڑے کو ہوا میں اڑا دیا. تو میں بڑا خوش ہوا. منادی والے نے کہا کہ ابو نصر تو نجات پا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ مجھے 1,000 درم کے صدقے تو نہ بچا سکے، لیکن وہ 2 روٹیاں جو میں نے صدقے میں دی تھی جن میں کوئی ریاکاری، کوئی غرور، کوئی تکبر شامل نہیں تھا، آج وہی میرے کام آئی. تو میرے بھائیوں، یہ جو ریاکاری جو ہے یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ شیطان اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب انسان نیکیوں پہ تلا ہوتا ہے، اس کا دل نیکیوں پہ جمع ہوتا ہے، اس کو نیکی کر کے سکون ملتا ہے، پھر وہ اپنا ریاکاری کا ہتھیار استعمال کرتا ہے. اب جیسے کئی لوگ ہیں کہ یہ جو ہمارے پنجاب میں رسم چلتی ہے جی جہیز دکھانے کی، جہیز آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اور دکھا آپ لوگوں کو رہے ہیں. اس میں کوئی کسی غریب کی یتیم بچی یا کوئی مسکین بچی بھی آئے گی دیکھنے کے لیے جس کا باپ موجود نہیں ہوگا یا اس کے باپ کی اتنی حیثیت نہیں ہوگی،
تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، اس میں کوئی شوربہ زیادہ کر لو، اس کو بھی کچھ دے دو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کی خوشبو سے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گشت کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، روتے ہوں کو سلا رہی تھی اور انہیں سمجھا رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی کہ امیر المومنین کو ہمارے حال کی کیا خبر، بڑے امیر المومنین بنے پھرتے ہیں، انہیں ہمارے حال کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے دیگچی میں پانی چڑھایا ہوا ہے، چولہے کے اوپر پانی گرم ہو رہا ہے، اس سے وہ بچوں کو بیلا پھسلا رہی ہے کہ ان کو نیند آ جائے، یہ سو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال گئے، وہاں سے راشن لیا اور راشن لا کر خود اپنے کندھے پر اٹھایا۔ جب چلنے لگے تو خادم نے کہا کہ مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ تو آپ خود تشریف لے گئے اور جا کے وہ راشن اس عورت کو دیا اور پھر وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اس عورت نے اس میں سے کچھ پکانا شروع کیا۔ جب اس نے پکایا تو ان بچوں کو کھلایا تو ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو تیرے حال کی کیا خبر تھی؟ میں تو گشت پہ تھا، مجھے اللہ نے تیرے دروازے تک پہنچا دیا تو مجھے پتہ چل گیا، اللہ نے مجھے قیامت میں بچا لیا تیرے آگے رسوا ہونے سے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے چہرے پر جو بچوں کے مسکراہٹ دیکھ کے خوشی ملی، وہ مجھے کبھی ایسی خوشی نہیں ملی۔ ہمارے آس پاس پڑوس میں کتنے ہی گھر ایسے ہیں، اور آج کل جو معاشی حالات چل رہے ہیں، اتنے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اپنی مجبوری سے، اپنی عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، اور ان کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اور ہم صرف نماز روزے کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ عمل کرنے